وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب ان نے شانوں والا رسول بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اس نے کی شانوں والا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ حضور کے ساتھ جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس حوالے سے ہمارے اوپر چند چیزیں فرض ہیں۔ اگر ہم انہیں ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو حضور کے حقوق ہیں ان سے آگاہی ضروری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کون سے حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں. اگر ہم انہیں ادا نہیں کرتے تو اللہ کے دربار میں گناہگار ٹھہرے. یا ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے بھی ہاتھ ہو. اس لیے ان حقوق سے آگاہی ضروری ہے. ان میں سب سے پہلا حق تو حضور پر ایمان لانا. الذین آمنوا باللہ، سب سے پہلا حق حضور پر ایمان لانا. الحمدللہ میرے سامنے سارے اہل ایمان کی راشد ہیں، سبحان اللہ، جن کا اس بات پر کامل یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حق حضور سے محبت. حضور سے محبت یہ مستحب نہیں کہ مرضی ہے تو کوئی کرے اور مرضی ہے تو نہ کرے، بلکہ حضور کے ساتھ محبت کرنا یہ فرض. سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فرمایا اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنا کنبہ خاندان، مال جو تم نے کمایا ہے، اور تجارت جس میں نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تمہارے مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تمہیں زیادہ پسند ہیں، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. مفسرین نے فرمایا یہاں اللہ نے فاسق کسے کہا؟ جن پر ہدایت کے دروازے کم ہیں، وہ لوگ جو حضور سے بڑھ کر اپنی تجارت سے محبت کریں، حضور سے بڑھ کر اپنے گھروں سے محبت کریں، اللہ ان پر ہدایت کے دروازے کم کرے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق کنہیں کہا گیا ہے؟ کن کے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا؟ جن کا ذکر اسی آیت میں پہلے ہوا ہے، وہ لوگ جو ماں باپ سے، اولاد سے اور ان چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں حضور. علامہ قرطبی نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ حضور سے محبت کرنا فرض ہے. حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے تم کسی اور سے محبت کرو، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے کسی اور سے محبت کرو تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. سب سے بڑھ کے حضور کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. باقی محبتوں کی نفی نہیں ہے کہ باقی محبتیں دل میں ہونی نہیں چاہیے، ساری محبتیں اس محبت کے تحت ہونی چاہیے. یہ محبت سب محبتوں پر
غالب ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب سب محبتوں پر غالب ہوگی، بڑھ کے ہوگی، پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ امت میں جو سب سے افضل گروہ ہے وہ صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام نے جس طرح حضور کے ساتھ محبت کی ہے، امت کے سامنے قیامت تک ایک معیار عمل قائم کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لا، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو پھر وہ ہدایت پائیں۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ان کی زندگیوں کا محور ذات رسول، وہ حضور کو دیکھ دیکھ کے جیتے، ان کی زندگی کا مقصد قرب رسول ہے، رضا رسول۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حضرت زید اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، کسی نے جا کے خبر دی کہ تم کھیتوں میں ہل چلا رہے ہو اور حضور کا وصال ہو گیا۔ وہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا پروردگار میری آنکھیں واپس دے، مجھے نبینا کر دے، ان آنکھوں کی مجھے ضرورت تھی تیرے محبوب کی زیارت کی، تیرے محبوب کے دیدار کے لیے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت تھی۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو پردے میں کر لیا ہے، اپنے قرب خاص میں بلا لیا ہے، میری آنکھیں بھی واپس۔ اور احادیث اٹھا کے دیکھیں وہ صحابی نابینا ہو گئے تھے تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ آنکھیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ حضور کی زیارت۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کریم کی تدفین مبارک ہوئی ہے، اللہ میں جس میں مبارک کو رکھا گیا ہے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریب ہیں، قدموں تک جب لاہر کو بند کرتے ہوئے قدموں تک پہنچے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا میری انگوٹھی دی گئی ہے لاہر کے اندر۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں اسے سیرت ابن حشام میں روایت کی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا میری انگوٹھی جو انہوں نے خود گرائی تھی، جان بوجھ کے انہوں نے خود انگوٹھی گرائی تھی، جب وہ قبر مبارک کو روزے کو بند کرتے ہوئے لحد کو بند کرتے ہوئے قدموں تک پہنچے تو اب انہوں نے کہا میری انگوٹھی گر گئی۔ صحابہ نے کہا نکال دو۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ اترے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اٹھائی اور حضور کے قدموں کو چھوا، اپنے ہاتھ حضور کے قدموں سے مس، اور پھر ساری زندگی اس بات کو بطور فخر بیان کرتے رہے کہ امت میں سب سے آخر میں حضور کے قدم چھونے کی سعادت مجھے حاصل ہے۔ سبحان اللہ، میں نے سب سے آخر میں حضور کے قدم چھونے، فخر سے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ مغیرہ بن شعبہ۔ یہ کوئی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سفیر مکہ حضور کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا کے بات کرتا ہے تو مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اس نے جب تیسری دفعہ حضور کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا سفیر مکہ اپنا ہاتھ نیچے رکھ، اب اگر تیرا ہاتھ میرے آقا کریم کی ریش مبارک کی طرف اٹھا تو اسے بازو سے چلا، اب تیرا ہاتھ تیرے بازو کے ساتھ نہیں رہنے دو۔ اس نے مڑ کے دیکھا کون ہے جس نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہاتھ بازو سے جدا کر دوں گا؟ کہا مغیرہ ہو، تمہارے اوپر تو میرا احسان ہے، میں نے تجھے فلاں دن فلاں جگہ سزا سے بچایا تھا، آج تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہاں
تم نے بچایا تھا پر دنیا کی سزا سے، اور حضور نے بچایا ہے آخرت کی سزا۔ سبحان اللہ۔ مجھے حضور سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں، مجھے سب سے پیارا اللہ کے رسول سے پیارا۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی زندگیوں کا محور ذات رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ رات کے وقت ایک گھر میں چراغ جل رہے، دیوار کے قریب ہوئے، کیا سنا اندر ایک بوڑھی صحابیہ وہ نعت پڑھ رہی ہے، حضور کا ذکر کر رہی ہے، رو رہی ہے، اور آخر میں آ کے پڑھتی ہیں وَيَا لَيْتَ شَعْرِي وَالْمَنَايَا أَطْوَارٌ، اے کاش کوئی مجھے آ کے بتائے موت کے مختلف طریقے ہیں آنے کے، هَلْ يَجْمَعُنِي وَحَبِيبِ الدَّارِ، کاش کوئی آ کے مجھے بتائے کہ کل تمہیں موت آئے گی تو حضور سے تمہاری ملاقات ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد میں حضور سے ملاقات سے محروم نہ ہو۔ ایک تو وہ زیارت ہے جو سوال جواب کے وقت ہوگی، اس کا ذکر نہیں ہے، وہ تو زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا بتاؤ اس اصلی معظم و محتشم کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ زیارت تو ہوئی۔ صحابیہ کی خواہش یہ ہے میرا برزخ قرب رسول بن، اس لیے وہ کہتے ہیں ہر یجمعنی و حبیب الدار، کہیں وصال کے بعد میں حضور سے دور تو نہیں کرنی چاہوں گی۔ کوئی ہے جو مجھے آ کے بتائے کہ تمہیں موت کے بعد حضور کا قرب مل جائے گا، تم موت کے بعد حضور سے دور نہیں حضور کے قریب رہوگی۔ فاروق اعظم دیوار کے باہر کھڑے تھے، روتے ہوئے بیٹھ کے روتے۔ ذرا چشمے تصور سے دیکھیں یہ کون رو رہے ہیں؟ عرب کا وہ بدلے ہو رہی ہے، اسلام کا وہ سپور جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، وہ جو فاتح فلسطین ہے، وہ جو فاتح ایران ہے، وہ جو فاتح عراق ہے، وہ فاروق اعظم جو اپنے دور میں شگانہ روزگار رسی ہیں، دیوار کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا فاروق اعظم بڑے سخت طبیعت کے مالک تھے، بڑے چلال والے تھے، بے شک کوئی شک نہیں، حضور کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے، بڑے چلال والے تھے، پر حضور کا ذکر آئے تو فاروق اعظم بڑے اندر صحابیہ نعت پڑھ رہی ہیں ہر یجمعنی و حبیب الدار، کہیں میں وصال کے بعد حضور سے دور تو نہیں کرتی جاؤں، کوئی ہے جو مجھے آ کے خوشخبری سنائے کہ وصال کے بعد تو حضور کے قریب رہے گی۔ فاروق اعظم نے دروازے پہ دستک دی، روتے ہوئے دستک دی، صحابیہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا عمر بن خطاب۔ صحابیہ نے کہا آپ کی عمر کو کیا کام ہے میرے ساتھ، عمر کیوں دروازے پہ دستک دے رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے روتے ہوئے کہا صرف اپنا ہی ذکر نہ کرو، میرا ذکر اے کاش عمر کو کوئی آگے بتا دے کہ کل تیرا وصال ہوگا اور تیری رات حضور کے قرب میں جا کے بس۔ حضرت فاروق اعظم حضور کا ذکر کر کے رو رہے ہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ ان کی زندگی کا موضوع محبت رسول، ان کی کتاب عزیز کا عنوان محبت رسول۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کے سال مبارک کے بعد ملک شام چلے گئے تھے، ایک رات خواب میں، دور خلافت فاروقی کا واقعہ ہے، خواب میں حضور کی زیارت کی اور حضور نے فرمایا بلال یہ کیا بے رخی ہے، اتنا عرصہ بعد میرے شہر میں آئے، ایک بار مدینے میں آن کے مل جاؤ۔ بلال ایک بار مدینہ منورہ آ کے مجھے مل جاؤ، ایک بار مدینے میں مجھے آن کے مل جاؤ۔ اذان فجر سے پہلے آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، بیدار ہوئے ہیں، تو گھر والوں سے کہتے ہیں تیاری کرو، حضور نے مدینہ منورہ بلایا ہے، میں آج رات ہی سفر شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کل سفر شروع کروں۔ رات زیادہ کی ہے،
تو ممکن تھا کہ ایک دو دن ٹھہر جاتے، معاملات سارے سمیٹ لیتے، جو کام شروع کیے تھے وہ سارے سمیٹ لیتے، 2 دن بعد سفر شروع کر لیتے، ممکن تھا۔ لیکن عاشق نے ایک رات بھی تاخیر، سورج طلوع ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، کہا آج رات حضور نے حکم دیا ہے، میں آج رات ہی مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کروں، صبح ہونے سے پہلے سفر شروع کروں۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے، تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کیا کیفیت تھی جب حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ پہنچے، شہر مدینہ میں داخل ہوئے، اہل مدینہ دیکھتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے دوست دیکھتے ہیں، بلال آئے، مرحبا مرحبا، اور بلال مسجد نبی کی طرف جا رہے، بلال حجرات مقدسہ کی طرف جا رہے۔ کسی نے اردو میں نظم کیا ہے کہ مسجد میں، حجرات میں جا جا کے تلاشا، سرکار میں آیا ہو رخ یار کا پیاسا۔ مسجد میں، حجرات میں جا جا کے تلاشا، سرکار میں آیا ہو رخ یار کا پیاسا۔ کیا مطلب؟ کبھی مسجد نبوی میں جاتے، کبھی امہات المومنین کے حجرات کے سامنے سے گزرتے، کبھی مسجد نبوی کے چوگردی پھرتے، اور زبان پہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں بلال یہ کیا انداز ہے؟ کبھی حجروں کے آگے سے گزرتے ہو، کبھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہو، کبھی نکلتے ہو، کبھی مسجد کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی مشرق، کبھی مغرب، بلال یہ کیا کر رہے ہو؟ بلال کہتے ہیں حضور کی طرف ہے، حضور کی طرف ہے، یا رسول اللہ آپ کی طرف ہے، یا رسول اللہ آپ کی طرف ہے۔ جب حجرہ عائشہ کے سامنے سے گزرے، دروازہ کھلا ہوا ہے، روزہ مبارکہ پہ نگاہ پڑی، اٹھتے ہوئے قدم رک گئے، اب دوڑے حضور کے روزے کی طرف، اور جب قبر مبارک کے سامنے پہنچے، ایک چیخ بلند ہوئی ہے اور بلال حبشی گرے ہیں حضور کے روزہ مبارک، رو رہے ہیں، اور بعض نے کہا غش کھا کے، بعض نے کہا قبر سے لپٹے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اہل مدینہ آتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، اور بلال حبشی رکت میں، وقت ہوا اذان کا، صحابہ نے کہا بلال ہماری خواہش ہے کہ آج آپ اذان سنیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اذان سنا سکوں، پہلے جب میں پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کے جمال با کمال کی زیارت کرتا تھا، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اذان کروں۔ اتنی دیر میں آ گئے ہیں حسنین کے، انہوں نے حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ہے کیا ہمیں آپ اذان نہیں سنائیں، کیا آپ ہماری خواہش نہیں پوری کریں؟ اور بعض روایات میں جب حضرت امام علی مقام نے کہا چچا بلال آپ اذان سنائیں، اور ہاتھ پکڑ کے ہلایا حضرت بلال حبشی، بلال حبشی تیار ہو گئے، اٹھے اذان کہنے کے لیے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ گھروں میں جو صحابیات کام کر رہی تھی انہوں نے کام چھوڑ، جو اذان آگے بڑھتی جا رہی ہے، عشق بڑھتا جا رہا ہے، سینوں میں تپش، حرارت عشق رسول بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بلال حبشی پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دیکھا حضور کی زیارت نہیں ہوئی، رخ متوہا نظر نہیں آیا، بس ایک دفعہ اذان کا یہ کلمہ مکمل کیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، غش کھا کے زمین پہ اس وقت سارا مدینہ منورہ روضہ رسول کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ کس طرح؟ دائیں طرف، بائیں طرف، مشرق سے، مغرب سے، ہر طرف سے گھروں سے نکل کے صحابیات یا گھروں میں جو بوڑھے تھے وہ روضہ رسول کی طرف دوڑ پڑے۔ سارا مدینہ منورہ گھروں سے نکل کے صحابہ اور صحابیات روضہ پاک کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ کی گود میں بچے تھے، انہوں نے بچے گھر چھوڑے، وہ ماں نے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے دوڑ پڑے۔
چل گیا, ہوش آیا. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا پانی پلا رہے ہیں آپ کو, آپ کشٹ کھا گئے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے. بلال حبشی فرماتے ہیں مولانا روم نے ترجمہ کیا ہے ہفت دریا اگر بنوشم تان اگر در کام. یہ ایک پیالہ میری پیاس کیا بجھائے گا, میں تو 7 دریا پی جاؤں میری پیاس کے. ہفت دریا اگر بنوشم تان اگر در کام. کیوں؟ میں طالب دیدار مصطفیٰ. حضرت بلال حبشی پھر جتنے دن مدینہ منورہ میں رہے عشق اور محبت کی محفلیں اور مجلسیں ہی سجتی ہیں. صحابہ کرام حضور کا ذکر کرتے, خود بھی روتے, اور حضرت بلال حبشی خود بھی روتے اور صحابہ کو بھی رلاتے. حضرت انس ذکر کرتے, خود روتے اور صحابہ کو رلاتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, ان کی زندگیوں کا عنوان محبت رسول. انہوں نے ہر شے سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت. میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی, ورنہ جس صحابی کی سیرت پڑھے انداز مختلف ہو سکتا ہے, کیفیتیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن تمام صحابہ حضور سے محبت کرنے والے, حضور کے عشق میں تڑپنے والے. انہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے نام کر, ان کا جینا ان کا مرنا حضور کے مشن میں. پہلا حق جو امت پر ہے ایمان, دوسرا حق محبت. دوسرا کون سا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس خیال میں ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں, میں بھی محبت کرتا ہوں. تو میں آپ کے سامنے چند نشانی لگا بتا دوں جن سے آپ خود اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں حضور کی کتنی محبت ہے. محبت حضور کا حق ہے, اس میں نفع ہمارا ہے. حضور کو اللہ کی محبوب ہے. چند نشانیاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جن سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے. پہلی نشانی من احب شیئا فاکثر ذکرہ, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اس کی تشریح کل میں نے کی تھی کہ کوئی ایسا محب نہیں ہو سکتا جسے محبوب کا ذکر ہی اچھا نہ. دوسری نشانی حدیث پاک ہے مشکات شریف میں, حب الشیء یعنی ویسر, کسی شے کی محبت تجھے اندھا کر دے گی اور تجھے بہرا کر دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ محب محبوب کا عیب نہیں سن سکتا. محب محبوب کا عیب نہیں سن سکتا. اگر محبوب میں عیب ہو, اگر محبوب میں عیب ہے اور کوئی اس سے بیان کرتا ہے کہ جسے تو محبت کرتا ہے اس میں تو یہ عیب ہے, محبت کی نشانی یہ ہے, وہ تو کہتا ہے نہیں, اس میں یہ عیب نہیں. اگر کوئی عیب کی نفی کرے کہ عیب نہیں ہے, سمجھو اس کے دل میں محبت ہے. محبت نے اس کو اندھا کر دیا ہے, محبت نے اس کو بہرا کر دیا. وہ محبوب جن میں عیب ہوتے ہیں, جن میں عیب ہوتے ہیں, ان سے بھی محبت کی نشانی یہ ہے کہ محب عیب نہیں دیکھتا, محب عیب کا ذکر ہی نہیں سنتا. اور اگر محبوب ایسا ہو جس میں عیب ہے ہی نہیں, یاد رکھیں حضور اللہ کے محبوب. یہ حدیث ترمذی شریف میں مناقب نبی باب ہے, اس میں یہ حدیث پاک ہے حضور ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. فرمایا خوب کان کھول کے سنو, میں اللہ کا حبیب ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے سب سے لائق شخص ہے, امام محمد بن عیسیٰ ترمذی, انہوں نے اس حدیث پاک نقل کی الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. حضور نے فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں. اللہ اپنا محبوب بنائے تو محبوب میں کوئی عیب رکھے. وہ خالق ہے نا, خالق نے اپنا محبوب بنایا ہے.
محب تو محبوب کا ہے، سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں، اللہ نے اپنا جو محبوب بنایا ہے اس میں عیب رکھا نہیں۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے احسان جتایا ہے، عیب والا تحفہ دے کے احسان نہیں جتایا۔ میں اپنے اپنے دوست کو کوئی پین دوں، پین کی نیب ٹوٹی ہوئی ہے، صحیح لکھتا نہیں، چند دنوں بعد میں اسے کہوں میرا شکریہ ادا کرو، وہ کہتی ہوں میں نے پین جو مجھے تحفے میں دیا تھا، کہ کون سا احسان کیا، ٹوٹی ہوئی نیب ہے، کام کرتا ہی نہیں۔ عیب والا تحفہ دے کے احسان جتا سکتے، اپنے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کسی کو دے کے احسان جتا ہے، عیب والا تحفہ دے کے احسان۔ اللہ جب احسان جتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو بتا دیا محبوب میں عیب کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا شان مصطفیٰ کریم۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب حضور تشریف فرما تھے، حضور سفر ہجرت میں آگے سفر کیا آپ نے، تو شام کو ان کے خامد آئے، انہوں نے پوچھا ام معبد آج ہمارے گھر کون آیا تھا؟ خوشبوئیں ہیں اور برکتیں ہیں اور بیماریاں نکل رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا ام معبد کہتی ہے میں نے نام تو نہیں پوچھا کہ کون آئے تھے، نام نہیں میں نے پوچھا، خامن نے کہا اتنی برکتوں والے مہمان آئے تھے اور تم نے نام ہی نہیں پوچھا۔ ام معبد کہتی ہے میں نے ان کی زیارت کی ہے، میں حلیہ بیان کر دیتی ہوں، میں حلیہ سنا دیتی ہوں کہ وہ کیسے، اس میں ایک لفظ ہے جو میرے اس موضوع کے متعلق ہے کہ عیب نہیں ہوا۔ ام معبد نے کہا کثیر وسیم فی عینیہ زعج وفی اشفارہ بطف کثیر، بڑے خوبصورت، وسیم انتہائی خوبصورت۔ مترجمین نے قسیم اور وسیم کا ایک ہی معنی کیا ہے، بڑے خوبصورت، انتہائی خوبصورت۔ پر شارحین کہتے ہیں دونوں میں ذرا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ قسیم کا معنی یہ ہے جس پہلو سے دیکھو وہاں حسن ہے، جس زاویے سے دیکھو وہاں جمال ہی جمال ہے، جس پہلو سے دیکھو وہاں حسن ہی حسن ہے۔ وہ چلے تو چلنے کا انداز خوبصورت، وہ بیٹھے تو بیٹھنے کا انداز خوبصورت، وہ بولے تو لبو لہجہ خوبصورت، ان سے معاملات کرو تو کردار خوبصورت، جس زاویے سے دیکھو وہاں خوبصورتی نظر آتی ہے، وہاں ہے وہ کوئی نہیں نظر آتا۔ لفظ کثیر کا ترجمہ بریلوی کے تاجدار نے دیا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ ام معبد نے کہا وہ ایسے حسین ہے اور مجھے کوئی عیب نظر ہی نہیں، جس حوالے سے دیکھو وہاں حسن ہی حسن۔ اور لفظ وسیم کا معنی کیا ہے؟ جتنا دیکھو جتنا دیکھو جتنا دیکھو دل رجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لفظ وسیم کا ترجمہ کسی نے کیا ہے دل نبی دے نظارے کو رجدہ ہی نہیں، مکے میں ساتھ ہے، مدینہ منورہ میں ساتھ ہے، حضرت صدیق اکبر، بدر میں ساتھ ہے، احد میں ساتھ ہے، سفر میں ساتھ ہے، نظر میں ساتھ ہے۔ زندگی حضور کے قرب میں گزری ہے، پر صحابہ کی محفل میں حضور پوچھتے ہیں اپنی اپنی پسندیدہ خواہشات بتاؤ، صدیق اکبر کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے آنکھیں میری اور چہرہ۔ زندگی حضور کی قرب میں گزری ہے، پھر بھی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ دل نبی کے نظارے کو لو رجلائی۔ یا اللہ جو محبت سے پڑھے اسے حضور کی زیارت عطا فرما۔ دل نبی کے نظارے کو لو رجلائی۔ میں عرض کر رہا تھا حضور کے وجود میں کوئی عیب نہیں،
اور اگر کوئی دلائل کی تلاش میں پڑ جائے، محب تو وہ ہوتا ہے کہ اگر محبوب میں عیب ہو بھی تو وہ سنتا نہیں، اور اگر وہ محبوب میں عیب ہے ہی نہیں پر کوئی دلائل کی تلاش میں پڑ جائے، یہ چیز ثابت کرو، یہ چیز ثابت کرو، اس کے دل کا چور پکڑا گیا ہے، اس کے دل میں محبت ہو گئی۔ سمجھیے اگر کوئی کہ یہ حضور کی شان دلیل سے ثابت کرو، دلیل سے ثابت کرو، اس کے دل کا چور پکڑا گیا، اس کے دل میں محبت نہیں۔ باوجود ممبر مبارک پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضور کی شانیں ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل سے میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب وہی بولے جو بغیر دلیل کے مانتا، اور کوئی چیز ثابت کروانی ہو، ثابت کرنی ہو، ممکن ہے میں آپ سے 1000 دلائل مانگوں اور پھر جا کے مانوں، لیکن اللہ کی توحید ماننے کے لیے اور حضور کی عظمتیں ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور کی عظمتیں ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ ایمان ہے، ایمان بھی کسی چیز ہے، دلیلوں پر ہی ایمان کی بنیاد رکھی۔ یہ صدیق اکبر کا مشرب نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا مشرب کیا ہے؟ ابو جہل آ کے کہے میری راتوں رات کوئی مکے سے فلسطین جائے آئے مان لو گے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ مجھے کہا یہ بات تمہارے نبی نے کی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میں مانتا ہوں۔ آج بات ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کو بھی فلسفہ بنا رہے ہیں، ایمان کو بھی فلسفے کے رنگ میں بیان کر رہے ہیں۔ کوئی فلسفہ اور چیز، دلائل کی بیساکھیوں پہ کسی چیز کو کھڑا کرنا یہ اور چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مجھے سمجھ آئے نہ آئے میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں حضور اللہ کی بات۔ ابو جہل نے کہا یہ بات تمہارے نبی نے بیان کی ہے کہ میں کل رات مکے سے فلسطین گیا ہوں، آیا ہوں، راتوں رات یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھہر جاؤ پہلے میں جا کے حضور سے پوچھ لوں اور پھر میں دلیل بھی پوچھ لوں کہ کیسے گئے ہیں پھر میں بات کروں گا، نہیں، کہا میرے آقا نے فرمایا تو میں مانتا ہوں، سچ کرتا۔ اور یہ چھوٹا دعویٰ ہے، حضور سے بڑا دعویٰ کریں میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے ایمان کی بنیاد اپنی عقل پر نہیں رکھی، صدیق اکبر نے ایمان کی بنیاد حضور کے فرمان پر رکھی۔ اسی کا ترجمہ خواجہ غلام فرید نے کیا، میرا عشق بھی تو، میرا یار میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قلب بھی تو، میری روح بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری قلب بھی تو، میری روح بھی تو، جن جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد حرم، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری ایمان بھی تو، میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں کا سلطان بھی تو، نبی عرشاں کا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے، سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں مقتدی کا مقابلے ماں، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ میں مقتدی کل مقابلے ماں، میرا دین بھی تو، میرا دین بھی تو، حضور نے جو فرمایا فرمانا کو زبان مبارک سے کوئی ارشاد فرمانا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور کا تو اشارہ ہی کرو، کوئی بات نہیں۔ بعض دوست تو سمجھ نہیں ہوں گے کہ ادھر کیا رہا، بعض کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے۔ حضور فرمائے نا، صرف اپنا منہ مسجد اقصیٰ سے پھیر لینا بیت اللہ کی طرف۔ صحابہ فرمان کا انتظار نہیں کرتے، جدھر حضور کا رخ پھر رہے صحابہ نے بھی ادھر ہی منہ پھیر۔ سبحان اللہ۔ اے صحابہ تم کیوں منہ پھیر رہے ہو؟
اللہ کی طرف، اب ہم کس طرح اس طرف منہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان رخ مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ محبتوں کی کیفیت سلف صالحین کے قدموں کی خیرات نصیب فرمائے۔ محب محبوب نے عیب نہیں سنتا، اور اگر محبوب ایسا ہو جس میں عیب ہے ہی نہیں، اور پھر کوئی یہ بھی یاد رکھے کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ نسبت رکھیں تو عیب والی ہوتی ہیں، ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے تو عیب ختم ہو جائے۔ ہمارے تھوک میں ہے بیماری، حضور کے لوابی دہان پتہ چلا تھوک عیب والا ہے لیکن ہمارا، جب اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے گی پھر وہ لوابی دہان شریف، اور جوش جذبات میں نہیں کہہ رہا، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، جنتی چشموں سے بڑھ کر یہ آب زلال ہے، شرابن طہورا سے بڑھ کر حضور کا لواب دہان ہے۔ جو چیز اوروں کے ساتھ نسبت رکھے تو عیب والی ہے، حضور کے ساتھ نسبت ہو۔ پسینہ بدبو والا ہے، پسینہ جراثیم والا ہے، لیکن میرا ہوگا جب پسینے کی نسبت حضور کے بدن پاک کے ساتھ ہو پھر ساتھ آبا کرم ہے در سلطان زمان پھول، لب پھول دان پھول بدن پھول زدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر چاہے تو نہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضور کے بازو مبارک پہ پسینہ ہے، وہ انگلی سے ایک شیشی میں ڈال، حضور فرماتے ہیں حضرت انس کی والدہ سے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا جو پسینہ ہے اسے ہم دوسرے عطر میں ملاتے ہیں تو ہمارے عطر بڑے قیمتی بن جاتے ہیں، ان کی خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا یہ پسینہ مبارک ہم اپنے بچوں کے چہروں پہ لگائیں، ان کی زبان پہ رکھیں، اس سے انہیں برکت ملتی ہے، ان کی مہک نے دل کے گھونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے۔ حضرت حسان بن ثابت کرتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، مبرئا من کل عیب۔ تو محبت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ محب محبوب میں عیب نہیں سنتا، اور اگر کوئی عیب تلاش کر رہا ہو، اس پر دلائل دے رہا ہو، سمجھو اس کے دل میں ایمان ہے۔ تیسری نشانی محبت کی یہ ہے جس چیز کی محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے محب اس کا بھی قدر کرتا ہے۔ صحابہ کا قدر، اہل بیت کا قدر، مدینہ منورہ کا قدر، مکہ شریف کا قدر، جس چیز کی حضور سے نسبت ہے جب اس چیز کا ادب کریں گے تو اس سے ظاہر ہوگا، اس سے ثابت ہوگا کہ دل میں محبت رسول ہے۔ تین نشانیاں میں نے محبت کی بیان کی۔ محب کثرت سے محبوب کا ذکر کرتا ہے، محب محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے، محبوب کا عیب نہیں سن سکتا، اور ہمارے محبوب تو وہ ہیں جن میں اللہ نے عیب رکھا ہے۔ یاد رکھیں سارے نبی اللہ نے نبیوں کے ظاہر و باطن میں عیب نہیں رکھا، تمام نبی عیب سے پاک ہے، اور ہمارے آقا کریم کو سید الانبیاء۔ اور تیسری شان نشانی محبت کی کہ محب محبوب کی نسبت کا قدر کرتا ہے۔ حضور کے دو حقوق میں نے بیان کیے، ایمان اور محبت۔ تیسرا حق ادب، الذین آمنوا بہ وعزروہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تعظیم کی، تعظیم بے حد ادب کیا۔ حضور کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ادب رسول۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے تو صاحب النار، صاحب الازار، صاحب الوسادہ، یہ حضور کا تکیہ اور حضور کے نالین، حضور کی مسواک،
اسے سنبھالتے اپنے پاس رکھتے. تو ان کا ذکر اس طرح آتا ہے حدیث کی کتابوں میں قال صاحب النار. تو لوگ سمجھ جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس چیز کو روایت کی. جہاں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود دیکھتے حضور نے نالین اتارے ہیں. عبداللہ بن مسعود آگے بڑھ کے نالین اٹھاتے تھیلے میں ڈالتے تھیلا سینے سے لگا کے کھڑے. اے عبداللہ بن مسعود آپ نے سینے سے کیا لگایا ہوا ہے؟ تھیلے میں کیا چیز ہے کہ اس تھیلے کو سینے سے لگا کے کھڑے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس تھیلے میں حضور کے نالین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نسبت رسول کا کرتے. ہماری روحانی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان آئے مدینہ منورہ. حضرت ام حبیبہ بیٹی ہیں ابو سفیان. ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا. آیا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر. بستر بچھا ہوا ہے, وہ بستر پہ بیٹھنے لگا ہے. حضرت ام حبیبہ نے کہا ٹھہر جائیں. وہ رک گیا ہے, انہوں نے بستر طے کیا, اٹھایا ہے, کہا بیٹھ جائیں, یعنی ننگے فرش پہ بیٹھ جائیں. ابو سفیان نے حیران ہو کے کہا میری بیٹی کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل کہ تو نے بستر اٹھا دیا اور کیا نیچے بیٹھ جاؤ. اب دل تھام کے سنے حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا, کہا یہ اللہ کے رسول کا بستر, کافر نہیں اس پہ بیٹھ سکتا. ہزاروں سلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باپ ہے ابو سفیان. لیکن کہا ٹھہر جاؤ, یہ بستر اٹھا لینے. بستر اٹھا گیا, کب بیٹھ جائے. اس نے وجہ پوچھی تو حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کا بستر ہے, تو کافر نہیں اس پہ بیٹھ سکتا. انہوں نے باپ سے پڑھ کے اللہ کے رسول سے ادب. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگیوں میں نقطۂ کمال بھی نظر آتا ہے. 3 حقوق ہو گئے. چوتھا حق اطاعت. جو حضور نے حکم دی ہے اس پر عمل کریں, اس کو مانیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. جب حکم رسول کے سانچے میں ڈال جائیں گے تب اطاعت ہوگی. میں یوتے رسول فقط اللہ, جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ آیت بتا رہی ہے جب تک رسول کی اطاعت نہیں کرو گے اللہ کے اطاعت گزار بندے کے پاس. اللہ کے اطاعت گزار بندے تب گنے جاؤ گے جب رسول کی اطاعت کرو گے, اور اگر رسول کی اطاعت نہیں اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. میں یوتے رسول اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے یہ آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب فرما دیجیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری اتباع میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. فاتبعونی. اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے, حضور کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے. چوتھا حق جو ہے حضور کا وہ ہے اطاعت, حضور کی اتباع. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں پوچھا, سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کیسے؟ حضور نے فرمایا عبداللہ بن عمر بہت اچھا ہے اگر تہجد نہ چھوڑے. یہ بات جب پہنچی نا حضرت عبداللہ بن عمر کا, زندگی بھر انہوں نے تہجد نہیں. ایک صحابی تھے, ان کے بال بڑے تھے, بھونگے والے بال تھے, بڑے. ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ فلاں صحابی کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بہت اچھے ہیں اگر بال چھوٹے کر. جب یہ بات ان تک پہنچائے گی
جس وقت ان کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی ہے کہ حضور نے اس طرح فرمایا ہے، اسی وقت انہوں نے بات پکڑی، کہا اب یہ میرے سر پر نہیں ہے، بال کٹوائے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر، فوراً اتباع، فوراً اطاعت۔ مصور دیکھنا، یوں تصویر بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں کہ ادھر حضور کا حکم ہے، ادھر انہوں نے سر جھکایا۔ اطاعت کتنے حقوق ہو گئے؟ 4۔ تو حضور کے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم حضور پر کثرت سے درود و سلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رب اللہ۔ جو حضور پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جتنی روحانی بیماریاں ہیں، پچھلے دنوں توبہ، استغفار، دیگر کئی اصلاحی موضوعات پر میں نے گفتگو کی، روحانی بیماریاں، منفی رویے، ان سب کا علاج آپ درود شریف کو وظیفہ بنائیں، دل کامل توبہ بھی کر لے گا، دل گناہ بھی چھوڑ دے گا۔ درود شریف آپ کو صراط مستقیم پہ لے نہیں آئے گا، دوڑائے گا صراط مستقیم، سبحان اللہ، چلا دے گا صراط مستقیم۔ درود شریف آپ کو گرنے نہیں دے گا صراط مستقیم سے، بس درود شریف کو مضبوطی سے کھاؤ۔ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا کریم صحابہ کے پاس بیٹھ کے اور چہرہ عربت صحابہ کی طرف کر کے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے تو بتاؤ، یا پھر حضور اپنا کوئی خواب سناتے۔ حکیم ترمذی، انہوں نے نواز الرسول میں یہ روایت نقل کی ہے۔ یاد رکھیے، ایک محدث ترمذی ہے، ایک حکیم ترمذی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت حکیم ترمذی، انہوں نے نواز الرسول میں یہ روایت نقل کی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے اور آج حضور نے اپنا خواب سنایا۔ فرمایا گزشتہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس میں حضور نے چند چیزیں بیان کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، فرمایا میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل صراط پہ چلا، نیچے دوزخ ہے، وہ پل صراط پہ چل رہے، قدم ڈگمگائے، قریب ہے کہ وہ دوزخ میں گر جائے، لیکن وہ میرے اوپر درود پڑھنے والا، تو درود کی برکت آئی ہے اور اس نے اس امتی کو سہارا دیا اور اسے اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ڈر۔ 5 حقوق میں آپ کے سامنے بیان کیے۔ چھٹا حق، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا، خدمت رسول۔ جب کبھی حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں یا اساتذہ سے سنتے ہیں کہ فلاں صحابی نے وضو کرایا، فلاں صحابی نے سواری کی وہ ہاتھ پکڑی ہے اور حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، تو دل رشک کرتا ہے کاش ہم بھی اس دور میں حضور کی خدمت کرتے۔ کیا آج آپ خدمت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ حضور کے دین کی خدمت، حضور کے مشن کی خدمت، مساجد، مدارس، خانقاہیں، امت رسول سے محبت، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے، کسی دکھی دل کو مرہم لگاتے، حضور کی امت سے محبت کریں تو اس سے حضور کا دل خوش ہے، حضور کے دین کی خدمت کریں تو اس سے حضور کا دل خوش ہے۔ نصرت رسول، خدمت رسول، یہ حضور کا حق ہے، حضور کی امت۔ اور اسی کے ضمن میں کر رہا ہوں دور حاضر کا بڑا
نصرت رسول کے ذمن میں والا سالوں کو تحفظ ناموس کے ساتھ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے ما بقاء امتی بعد شتم نبیہا، اگر حضور کی توہین کی جائے تو گویا امت کو بڑھا دیا گیا، امت نہیں باقی رہ سکتی اگر نبی کی توہین کر دی جائے۔ ما بقاء امتی بعد شتم نبیہا، جب نبی کی بےعزتی کر دی جائے، یاد رکھیں مسجد کا ادب ضروری ہے لیکن مسجد کے ادب سے زیادہ حضور کا، اس لیے کہ مسجد آباد ہے تو محبت رسول کا صدقہ تھا۔ اس نے کیا خوب لکھا تھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بنوں خواجہ بدحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وہ مسلح جن پہ گنبد خضرا کی تصویر ہو ان کو پیروں میں نہ بچھائیں، ان کا ادب کریں۔ کاغذ کا ٹکڑا، اخبار جس پہ تصویر ہو گنبد خضرا کی، اس کا ادب کریں۔ درود شریف لکھا ہے، نعت لکھی ہے، آیت لکھی ہے، اخبارات کے ان ٹکڑوں کا ادب کریں۔ گھروں میں لوگ گنبد خضرا کی تصویریں لگاتے ہیں، کعبہ شریف کی ضرور لگائیں، ان کی بڑی برکت ہے، لیکن چارپائی کے پیروں والی سمجھ نہ لگائیں۔ بعض لوگ بیٹھ پہ لیٹتے ہیں تو جس طرف پیر ہے سامنے گنبد خضرا کی تصویر، سر کی طرف لگائیں، عزت والی جگہ، احترام والی جگہ پہ لگائیں۔ میں رستے میں آ رہا تھا تو مجھے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یاد کرتا رہی تھی کہ آپ کے وصال مبارک کا دن ہے، آپ نے انتہا درجے کا ادب سکھایا ہے ہمیں۔ کراچی قمرالاسلام سلیمانیہ میں آپ تشریف لائے تو میرے استاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، حضور تشریف لائے اندر، آپ اندر گئے تو فوراً دوڑتے ہوئے باہر نکلے، تیزی سے باہر نکلے۔ میں نے پوچھا حضور آپ کیوں جلدی سے باہر نکلے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مولانا تمہارے کمرے میں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوئی ہے اور میں جوتے پہن کے اندر رہا ہوں، جوتے پائے اتارے اور ننگے پیر پہ اندر رہا ہوں، اور پھر جتنی دیر بیٹھے گنبد خضرا کی تصویر کے سامنے دو زانو ہو گئے، انہوں نے اس قدر ادب کیا۔ اور یہ بات تو زبان زدیان ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ نے اپنے خادم نواز کو بلایا اور فرمایا میں نے مکے میں دیکھا لوگ آب زمزم سے کفن دھو رہے تھے، ہمارے کئی گھروں میں ایسا کفن پڑا ہوا ہوگا جسے لوگ آب زمزم سے دھو کے لائے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں اس کفن میں دفنانا جو آب زمزم سے دھلا، بڑی اچھی نسبت ہے۔ لیکن حضور شیخ الاسلام زینت الاسفیاء خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نواز میرے کفن کا کپڑا لے جاؤ مدینہ منورہ کی گلی میں بچھا، کوئی ظاہر طیبہ پیر رکھ کے گزر جائے، کوئی سگے طیبہ پیر رکھ کے گزر جائے، کپڑا اٹھا کے لے آنا، مجھ قمرالدین کو اس کفن میں دفنانا جس پر مدینے والوں کے پیر کتوں بیٹے درد لے ہو درنا والے دس خدان ساڑھے تائیں تے بڑی یہ درد، یہ سوز، یہی زندگی، یہی عشق، یہی محبت، یہی درد رسول، یہی زندگی، یہی ایمان۔ ہم ان اسلاف کو ماننے والے ہیں جنہوں نے ادب کا اور محبت کا درس دیا۔ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، نصرت رسول کے حوالے سے اللہ اپنے محبوب کی عزتوں کا محافظ ہے، حضور کی عزتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرض صرف ہمارا آزمائش ہماری ہے کہ ہم اپنا فرض کس طرح ادا کریں۔
آج تجدید عہد کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب حضور کا ذکر کریں اپنی اولاد کے سامنے تو ادب سے بغیر القابات کے حضور کا نام نہ لیں، اس انداز میں ذکر کریں میرے آقا نے یہ فرمایا، رسول کریم نے یہ فرمایا، خواجہ دین نے یہ فرمایا، امام الانبیاء نے یہ فرمایا۔ ایک شخص الیکٹرانک میڈیا پہ فر انگریزی بولتا ہے، کبھی اس نے حضور کے نام سے پہلے حضرت کا لفظ بھی نہیں، صرف حضرت کا لفظ بھی اس نے کبھی نہیں بولا، سیدھا ہی حضور کا نام دے دیتا ہے۔ تو حضور کا نام مبارک لینا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ، یہ لکھ باری ادھر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام ہونا دے لائے ہزار بار بشوئے دہن کا مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ چند ایک حقوق مصطفیٰ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور ان کے حوالے سے چند ایک ذمہ داریاں ہی بیان کر سکا ہوں، ورنہ یہ موضوع اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ میری ساری گفتگو کا پیغام ماحصل نچوڑ یہ ہے، ایمان حضور کے ساتھ قلبی تعلق کرنا ہے۔ کون سا تعلق؟ قلبی تعلق۔ ایک ہے ذہنی تعلق، ایک ہے علمی تعلق۔ علمی تعلق ابو جہل کا بھی تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کی گود میں آئے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ علمی تعلق ابو جہل کو بھی حاصل۔ ابو لہب کو بھی پتا تھا کس دور میں پیدا ہوئے ہیں، کتنی عمر میں اعلان نبوت کی ہے۔ علمی تعلق کافروں کو بھی حاصل ہے، اور ذہنی تعلق صرف ذہن کا تعلق ہو یہ بھی انہیں حاصل ہے۔ صحابہ کو قلبی تعلق، سبحان اللہ، صحابہ کا دل حضور کے ساتھ جڑا ہوا۔ اس بات کو میں آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جب میں حضور کا نام لیتا ہوں یا جب آپ حضور کا ذکر سنتے ہیں یا ذہن جاتا ہے بلند خطرہ کی طرف تو دل میں کوئی کھینچ پڑتی ہے، کوئی کشش، بس یہی ایمان ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ اقبال نے لکھا نا قبر میں بھی یہی ہے وہ حضور رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی مضمون میں لکھا ہے جیسے آج حضور کا ذکر سنتے ہو دل تڑپتا ہے، قبر میں جا کے بھی یہ تڑپ ساتھ لے جاؤ، قبر میں جا کے بھی یہ نسبت کا تعلق تمہیں حاصل رہے۔ قبر میں شیخ شاہ کا دامن لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہ جو حضور کی ذات پاک کے ساتھ یہ سوز والا، درد والا قلبی تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، یہ ایمان ہے۔ اور دوسری بات جو حقوق کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں نے عرض کی، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا وقت، یہ سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے۔ ہمیں کوئی شے حضور سے زیادہ پیاری نہیں۔ ہمیں اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی جان، ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے پیار کی۔ محمد سے وفا تجھے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ کوئی وفا کر کے دیکھے، پھر دیکھے حضور کیسے رنگ چڑھاتے ہیں۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے قبلی والے نے، جب اپنا دربار لگایا میرے قبلی والے، وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
अलैका इस जहां से जब सफर हो रूए पाक पे नजर हो इस जहां से जब सफर हो रूए पाक पे नजर हो अब करम नसीब पर हो तेरा दर हो मेरा सर हो या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 रमज़ान मुबारक शुहदाए बदर और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका खत्म पाक से कुरान मजीद के बाद होगा, उसके लिए भी खतमाश करना जो फरमाशी मैंने पढ़े जो मेरे दिल पूरी इन्हें अपनी बात का याद करने पर जाए और अपनी जनाब से आला जो सवाब और फरमा इलाही फरमाशी का सवाब दानाए सबुल खत्म और रशुल मौला बिल्कुल खाजाए अज़ो समा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया तन तो फतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर इलाही हम सब गुलामों की तरफ से अकीदतों और मोहब्बतों का ये गुलदस्ता हुजूर की बारगाह गुलदस्ता इलाही खत्मात शरीफा का सवाब तमाम अंबियाए किराम खुलफाए राशिदीन आले अतहार सहाबाए किराम सहाबीदार शुहदाए इस्लाम और तमाम सलासिल आलिया के बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन को भी सारे सवाब करते हैं, कबूल फरमाएं। खसूसियत के साथ ख्वाजा फ़ाज़िलान क़िबला फ़ाज़िल हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियादी रहमतुल्लाहि अलैह आपकी रूह पुरफ़िज़्र को सारे सवाब करते हैं, कबूल फरमाएं। आपके दराजात को मज़ीद बुलंदी और इफ़्फ़त अता फरमाएं। इलाही हम सब को बख्शिश अता फरमाएं, हमारे वालिदैन को बख्शिश अता फरमाएं और हुज़ूर की सारी उम्मत मरहूमा को बख्शिश अता फरमाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने अहले ईमान दुनिया से जा चुके हैं उन सब की बख्शिश फरमाएं। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इलाही जो रोज़ा आज हमने रखा इसे कबूल फरमाएं, जो रोज़े हम रख चुके हैं उन्हें कबूल फरमाएं, जो दिन बाकी हैं हमें अदब व इखलास के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाएं। हमारे अंदर जो सुस्ती गफलत है वो दूर फरमा, इबादत का शौक अता फरमा, गुनाहों के असरात हमारे बातिन से मिटा दे, हमें फ़िक्र आखिरत अता फरमा, तड़पने धड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। इलाही तमाम हाज़िरीन की जायज़ तेरी हाजतें पूरी फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज के बोझ से निजात अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जिनकी बच्चियां जवान हैं उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा, हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा, तमाम हाज़िरीन की मुश्किलें आसान फरमा, रहमत की बारिश अता फरमा, अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर। सल्लल्लाहु तआला
علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و